بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البشر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی وإنکما کافیان وانصرانی وإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدا وان لنا للآخرات والأولیٰ صلوات پڑھیے بلند آواز سے ملک طارق صاحب اور ان کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزشتگان کی مغفرت کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تاجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات مسلک و مذہب کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عاصر کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد بہت شکریہ مہربانی شکریہ جلدی جلدی چونکہ وقت ایسا ہے گزرے ہوئے دن کا سورج
علی بادشاہ کی دہلیز کے باہر بچھے ہوئے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے نوکروں کے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی خفیف سی جنبش لے کے ایوان مغرب کا دروازہ بند کرنے والا ہے۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں آپ جیتے ہو سلامت میں بہت شکریہ، تھوڑے سے وقت میں زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سن لیں پہلے، چونکہ ہو گئی انتظامی معاملات ہوتے ہیں، پھر یہ جو ناظمی ممبر ہے نا، اور کہیں ہونا ہو، ہمارے ہاں ناظمی ممبر کی بڑی اہمیت ہے۔ 3-4 ذاکر ممبر پہ جمع ہوں تو جس کا اعلان کرے وہی ممبر پہ آتا ہے، اور اگر کوئی اعلان کے بغیر ممبر پہ آ جائے تو ہم اسے بدتمیز کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جیتے رہو بیٹے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں، چونکہ یہ شیعوں کی مجلس تو ہے نہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شیعوں کی مجلس ہے، یہ مجلس حسین ہے، اور ہر اس بندے کا مجلس میں آنے کا حق ہے، بلکہ فرض ہے، جسے گھر میں داخل ہوتے ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ماں ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آباد سلام، آپ جی آپ سلام۔ ہر وہ بندہ مجلس میں آ سکتا، اور پھر جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس زمانے میں صرف سامنے بیٹھے ہوئے موسد ہی مجلس نہیں سنتے، بلکہ یہ جو 3-4 لگے ہوئے نا کیمرے، یہ انہیں بھی سنواتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے۔ اگر مجلس میں آ کے ذکر حسین سننے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ چھپ کے بھی سن رہے ہیں نا، آپ جیتے رہے تو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، ہمارے علاقے میں ایک مرحوم مومن کے نماز جنازہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے قبلہ، میں گیا تو وہاں بندے تھوڑے تھے، میں نے کہا جی گاؤں تو بہت بڑا، بندے تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا چونکہ یہ شیعہ تھا تو لوگ شیعہ ہونے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے نہیں آئے، تو وہاں ایک محترم تھے، وہ انہوں نے کہا جی میں تو آیا ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں لیکن میں آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا جی جس بندے نے پوری بستی سے کہا ہے نا شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسے جا کے بتائیے گا کہ شیعوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر مرا ہوا شیعہ نکاح توڑ جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، جی بسم اللہ۔ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں بیٹے، آپ جیئیں، آپ بہت جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ اب جب مجلس اعضاء میں آئیں تو سیکیورٹی بڑی سخت بھی ہونا، تو نوجوان جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں۔ سبھی آ جائیں، سب آئیں، یہاں پر توحید کی ذکر بھی ہوتا ہے، رسالت کا بھی ہوتا ہے، امامت کا بھی ہوتا ہے، اور امامت کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آخر میں قیامت ہے، قیامت آخر میں ہے، اور ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو غیب میں رہ کر بھی قیامت روک لیتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔
بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ بھی ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والے کے بیٹے کا ہی کمال ہے کہ اس نے اشارے سے قیامت روک رکھی۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے سنا۔ آپ جی سلامت رہیں۔ چند فکرے اور سنیں جی، بسم اللہ۔ پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا فرقے 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 فرقے، یہ ایک کاروبار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ عام بندے تو نہیں چاہتے فرقہ، جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ فرقہ نہیں چاہتے۔ جن کا کاروبار ہے نا فرقہ، وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ رہے، نہ رہے تو کاروبار بند ہو جاتا۔ کاروبار کس طرح بند ہو جاتا ہے؟ مسجد کیا ہوتی ہے؟ کس کا گھر ہے مسجد؟ تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہے گھر اللہ کا، پھر یہ کیا ہے شیعوں کی مسجد؟ ہم پہلے اپنا ذکر کر رہے تھے، یہ سنیوں کی مسجد، یہ بریلویوں کی، یہ اہل حدیث کی، اللہ کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے ہو۔ توجہ پر ہمارے علی سے مدد مانگیں تو شرک ہے، اللہ کے گھر کو شیعوں کی مسجد کہہ لیں تو شرک نہیں ہے۔ تو اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو سننے سے مطمئن ہوں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو شیطانی وار ہیں نا ان سے بچیں، جو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ فرقہ پسند بھی نہیں کرتا، اور فرقے اللہ نے بنائے بھی نہیں۔ یہ بچی کو بٹھاؤ گے، فرقے اللہ نے نہیں بنائے، فرقے رسول نے بھی نہیں بنائے، فرقے آئمہ نے بھی نہیں بنائے۔ یہ فکرہ ضائع نہ کرنا، نہ اللہ نے بنائے، نہ رسول نے بنائے، نہ آئمہ نے بنائے۔ لوگوں میں فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ شاباش، آپ جیسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیں۔ لوگوں میں فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ اللہ کو تو فرقے پسند ہی نہیں۔ اللہ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھوایا اس لیے کہ وحدت ہو جائے اور فرمائے اکٹھے ہو جائیں، لیکن شیطانی وار سے بچے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کہیں چھپ کے بیٹھ گئے تو شیطان سے بچ جائیں۔ شیطان پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، مولوی صاحبان سے پوچھ لیں کہ شیطان کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ہر جگہ پہنچتا، دروازے بند نہیں ہوئے تو شیطان پہنچے۔ چلیں ادھر ادھر تو نہ پہنچے نہ پہنچے، اس کی طاقت کی بات ہے، چونکہ اللہ سے وہ مانگ کے لایا ہے کہ مجھے زندگی دے، تو وہ زندگی مل گئی اسے، اس نے مانگا اسے مل گئی۔ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے وہ، اس کی ایکسیس، اس کی رسائی کہاں کہاں۔ یہ جو جوان بڑی خاموشی سے چہرے آپ کے میری طرف ہیں، متوجہ ہیں۔ میں حج پہ گیا تو وہاں چپل ہی پہنتے ہیں جو حج پہ گئے ہیں، وہاں شوز تو یہ جیسے آپ بند جوتا کہتے ہیں وہ تو نہیں پہن سکتے، وہ رکھتے تو میں جب اٹھتا تھا تو وہ نہیں ہوتے۔ بات نعرے والی کی نہیں ہے ویسے، نعرے والی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ ارے چوریاں ہوتی وہاں پہ، اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا نا تو یہ 2 سال پہلے کا نا ڈیٹا نکال کے ریکارڈ دیکھ لے کہ وہاں پہ 40,000 جیب کترے پکڑے گئے۔ کتنے؟ 40,000، اور آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ان میں 35,000 پاکستانی تھے۔ میں ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو بھئی یہ چوریاں کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ تو اللہ کے گھر کے قریب شیطان چوریاں کرواتا۔ زیارات، وہاں سے حج کے بعد میں زیارات پہ گیا، مولا کے حرم میں بیٹھا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، وہاں سے اٹھا، جب ہوٹل آیا تو یاد آیا میں تو موبائل بھول آیا ہوں۔ پھر ٹائم دیکھا، میں نے کہا وقت پڑا ہو گیا، بس 2-2.5 گھنٹے رہ گئے اذان ہونے میں، اب جاؤں گا بھی، ہو سکتا ہے کسی نے اٹھا لیا ہو، قیمتی موبائل تھا۔ فجر کی نماز کے وقت جائیں گے، اگر ملنا ہو تو مل جائے گا۔ فجر کی نماز پہ گیا تو بہت وہاں پہ زیادہ لوگ تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں خدام کے پاس گیا، میں نے خدام سے کہا میں رات یہاں پہ اپنا ہاتف بھی کہتے ہیں ویسے اور جوال بھی کہتے ہیں، وہاں میں اپنا موبائل بھول گیا ہوں۔ اس نے ایک ٹوکری اٹھائی میرے سامنے رکھی، اس نے کہا اس میں سے اپنا پہچان
میں نے ایک پہچانا، ذرا سن لو، میں نے اٹھایا، اس نے کہا اپنا پاس ورڈ لگا، میں نے لگایا، اس نے کہا ہاں تیرا لے جا، میں نے کہا اتنے گھنٹے پڑھا رہا ہے چوری نہیں ہوا، اس نے کہا چوریاں شیطان کرواتا ہے اور یہاں عباس کا پہرا ہے۔ جو ہاتھ اٹھ سکے بھائی، جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی، آپ جتنے مجھے دستیاب ہو اتنے ہی چاہیے تھے مجھے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ آپ جی آپ جی ہیں، آپ سلامت، آپ کی زندگی، بسم اللہ۔ اور اگر آپ نے شیطان کے وار سے بچنا ہے نا تو کربلا سے رابطہ رکھیں، کربلا سے، بیٹے ادھر دیکھ نہیں تو چاند نہیں تو، کربلا سے تعلق رکھیں، مسلسل رابطہ کربلا سے رکھیں، کربلا سے رابطہ ٹوٹنے نہ دیں، کبھی بھی کربلا سے رابطہ ٹوٹنے نہ دیں، ہمیشہ کربلا سے رابطہ رکھیں۔ جس کا رابطہ کربلا سے ٹوٹا سمجھو وہ ٹوٹ گیا، ہاں پھر وہ کہیں اور جڑ گیا۔ ہمیشہ تعلق کربلا سے رکھنا، جس کا تعلق کربلا سے ٹوٹ جائے وہ بندہ گیا۔ کربلا کی طاقت میں بتا دوں، صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سید زادے کی آمد ہے، صلوات ذرا اس سے بلند پڑھنا ہے۔ بابا جی ممبر پہ آتے جائیں، آپ صلوات پڑھتے جائیں، وہ بیٹھ جائیں گے، میں بات پھر شروع کر دوں۔ تھک تھک کے پڑھ رہے ہو صلوات آپ، بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ سرکار اجازت سرکار، بسم اللہ، بسم اللہ، نہیں چاہیے، ہاں ادھر رکھ، ادھر جیتے رہے، سلام۔ قرآن کلے مانگ رہے حیدری، میری آس میری آس، کل قرآن کلے مانگ، کل 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 کلے قرآن کلے مانگ رہے حیدری۔ اجازت بابا جی۔ استاد الذاکرین، نسلوں میں ذاکری، ان کے بزرگوار اس زمانے میں عقیدہ پڑ گئے جب ابھی لوگوں کو عقیدے کی عین کا بھی نہیں پتا، اور بعد میں پھر اس پہ لوگ باتیں بھی کرتے رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا سے تعلق رکھنا، کربلا کا تعارف کروا دوں میں دو مصروں میں، بیدار ہوں تو سر اٹھائیں، مکمل تو نہیں ہو سکتا۔ کربلا ہے معلّہ، کیا ہے؟ معلّہ، اور معلّہ جب باتیں کرتی ہے تو معلّہ سے کرتی ہے۔ بابا جی نہ آتے تو یہ مصرے نہ میں پڑھتا، معلّہ جب بھی گفتگو کرے تو معلّہ سے کرتی ہے۔ اب سن لیں، اچھا میں پھر ایک پہلے اس کے بعد میں تعارف کرواتا ہوں، پہلے یہ سن لیں کہ ہم نے اللہ کو سورج کے طلوع و غروب سے نہیں پہچانا، نہ 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 نہ، ادھر میری طرف دیکھ، اور بیٹے اور چاند ادھر دیکھنے تھے۔ اگر ہم سورج سے اللہ کو پہچانتے کہ یہ نکلتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ مان لیتے جو غروب ہوتے ہوئے کو نکال دیتا ہے۔ شاباش، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہم نے سورج سے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے گردش لیل و نہار سے اللہ کو نہیں مانا، ہمارے لیے اللہ کے ہونے کی دلیل کربلا ہے۔ اور 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کون سا بندہ جو اپنی آواز مجلس سے بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے، اور سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ جی آپ سلامت رہیں، جی آپ کی زندگی، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ میں سنتے رہنا مصری۔ اب تعارف کرواتا ہوں، بیدار ہو گئے کربلا کیا ہے، چونکہ معلّہ ہے اور معلّہ باتیں کرتی ہے معلّہ سے، کربلا معلّہ ہے اور عرش معلّہ ہے۔ اگر کوئی اہل سنت بھی بیٹھا ہے تو یہ 2 مصرے یاد کر کے جائے۔ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا
عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے، اس میں مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج۔ بہت اچھے بھئی، کیا کہنے آپ؟ اس نے مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا، آپ جیتے رہو گے، اس نے مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج، واہ 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 واہ، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج ہے۔ کیا کہنے، اور پھر سن لیں میرے مولا حسین کریم کربلا نے یہ جو خطہ خریدا ہے، یہ جو زمین خریدی، اصلاح، تنقید، یہ ممبر سے ہٹ کے ہوتا ہے، ممبر پہ مولا کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ہو بھی جائے تو پھر ایسی جگہ ہیں جہاں بیٹھ کے باتیں بھی ہو سکتی ہیں، جہاں نقد بھی ہو سکتا ہے، جہاں اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ ممبر پہ لاؤڈ سپیکر سے کی جانے والی اصلاح نہیں ہوتی، اسے اصلاح نہیں کہتے۔ ہمارے پاس اور جگہ ہیں جہاں بیٹھ کے باتیں کی جا سکتی، یہاں سے تو مولا کا ذکر ہی ہونا چاہیے۔ حسین بادشاہ کی اور کربلا والوں کی طاقت دیکھ لو کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ بیٹھ جائیں میں، تشریف رکھیں۔ طاقت یہ ہے، کیا سمجھتے ہو اس پورے علاقے کا مجمع ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لشکر یزید میں آج کل تو اس پہ بھی بحث ہے کہ 9 لاکھ تھے کہ نہیں تھے، ہو رہی نا بحث؟ اگر آپ جاگ جائیں تو میں فکرہ کہوں، بحث ہو رہی ہے 9 لاکھ تھے کہ نہیں تھے۔ تم 9 لاکھ پہ رکے ہوئے، اب تو کروڑوں ہو گئے ہیں۔ بات تو سمجھنے کی ہے نا، تم 9 لاکھ پہ رکے ہو، اب تو کروڑوں ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یاد رکھنا یہ بھی سن لو کہ کربلا میں جو بندے لشکر یزید کے قتل ہوئے، ان کی لشکر یزید نے قبریں بنائی کہ نہیں؟ بنائی، وہ دفن کر کے گئے، قبریں بنا کے گئے۔ جو 72 تھے ان کی نہیں بنائی۔ یہ طاقت ہے حسین کی، جن کی انہوں نے بنائی تھی وہ نہیں ہے۔ چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتا، وہ پیچھے تک بندہ جو ہاتھ نہ اٹھائے وہ جانے اور حسین جانے۔ جن کی بنائی وہ بابا جی مٹ گئی، جن کی نہیں بنائی ان کے روزے آج۔ اور جو بندے سمجھ رہے نا عاشور کی شب گزر گئی، ایک یا 2 فکرے مجھے اور کہنے اور 2 فکرے مصائب کے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ جو بندے سمجھ رہے ہیں کہ عاشور کی بیٹے ادھر دیکھ، او نوجوان، او چاند، او میرے چاند ادھر دیکھ، پھر آپس میں باتیں کر لینا۔ بندے سمجھتے ہیں کہ عاشور کا دن نکلا، جنگ ہوئی، پھر فیصلہ ہوا کون جیتا کون ہارا۔ نہیں، حسین نے عاشور کی رات میں فیصلہ کر دیا فتح کس کی ہے، شکست کس کی ہے۔ بتاؤ فیصلہ کیسے ہوا؟ حسین نے 9 لاکھ اور 72 کے درمیان ایک چیز کو رکھا کہ یہ فیصلہ کرے گی جیت کس کی ہے، شکست کس کی ہے۔ سوال کرو رکھا کیا؟ میرے مولا حسین نے 9 لاکھ اور 72 کے درمیان موت کو رکھا۔ آپ سوچیں گے کہ موت سے فیصلہ کیسے ہوا؟ 9 لاکھ کو موت کا خوف تھا، 72 کو شوق تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، 9 لاکھ کو آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، آپ بہت جیئیں۔ شوق کے کیا کہنے، واہ واہ واہ، دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ سارے بولو نعرہ ولایت۔ اچھا پھر یہ بات سن لو، علی ولی اللہ کہتے ہوئے نا ہچکچایا نہ کرو، ہچکچایا نہ کرو۔ علی ولی اللہ ہی بقا ہے، اسی سے نجات ہے۔ جو بندے نہیں سمجھ رہے نا علی ولی اللہ کیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ولایت علی کیا ہے، وہ جلیں غدیر کے میدان میں۔ آج بندے مولا کا ترجمہ خود کر رہے ہیں، مولا کے یہ معنی ہے، مولا کے یہ معنی ہے، مولا کے یہ معنی ہے۔ رسول جانتے تھے، بعد میں بندے بحث کریں گے مولا کے کیا معنی ہے۔
اس لیے رسول نے علی مولا کے ساتھ مولا کے معنی کے طور پہ خود کو کھڑا کیا تھا۔ جو بندے بات سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جیسا مجھے سمجھ رہے ہو آپ جی ہیں۔ اب ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت، آپ کی زندگی سمجھو نا یہ ہے کیا۔ کربلا سے پھر کہہ رہا ہوں تعلق اپنا جوڑے رکھیں، کربلا سے تعلق نہ توڑ۔ آخری دو فکرے، بابا جی کی جگہ پہ کوئی اور ذاکر ہوتا تو میں کچھ دیر اور حاضری لگوا لیتا۔ بزرگ ہیں، ان کا وجود ہی برکت ہے، ان کا ہونا ہی نعمت ہے۔ غور فرمائیے گا، وہ جو بیٹھے تھے میرے مولا حسین کے سامنے، میرے مولا نے چراغ بجھایا، مصاحب نہیں بھی پڑھ رہا ہے، چراغ بجھایا۔ فکرہ ایک اور کہہ دیتا ہوں، بڑے سمجھدار حضرات ہیں، مصباح نے چراغ بجھایا۔ تیری زندگی ہے بیٹے، آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ جو اس فکرے پہ بولے ہیں انہوں نے دل جیت لیا۔ مصباح کے معنی بھی چراغ ہے، اور مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں رات میں چلے تو دن نکال دے۔ میں خود نہیں مصباح کہہ رہا، رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اچھا، یہ مصباح کے معنی بھی چراغ ہے۔ اللہ نے رسول کو بھی قرآن میں چراغ کہا۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو سراج کہا اور حسین کو مصباح کہا۔ سراج کے معنی بھی چراغ، مصباح کے معنی بھی چراغ۔ پتہ نہیں آپ کتنی داد دیں گے اس فکرے پہ۔ مسجد نبوی میں وہ کیسا منظر تھا جب سراج سجدے میں تھا، پشت پہ مصباح تھا۔ شاباش، یہ آپ کا معیار ہے۔ آپ دیئے جی، بسم اللہ، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ سراج سجدے میں تھا، پشت پر مصباح تھا۔ جیتے رہیں جی، آپ سلامت رہیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ میری قوم ہے۔ میرے مولا نے چراغ بجھایا اور فرمایا جسے جانا ہو جائے، اجازت ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ جو جنت دے کے بھیجے اسے حسین کہتے ہیں۔ غور فرمائیے، باتیں اس پہ بہت ہو سکتی ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ پھر چراغ جلا تو حبیب اٹھے، بس یہیں پہ آخری دو مصرے ہیں۔ حبیب ابن موسیٰ، یہ حبیب نہیں، کچھ بندے سمجھے کون حبیب؟ میرے اہل سنت دوست، میرے شیعہ برادر، یہ فکرہ سن لیں، کون حبیب؟ اللہ کے حبیب کا حبیب۔ آئے اللہ کے حبیب کا حبیب ابن مظاہر، وہ اٹھے اور حبیب نے کیا کہا سن لے۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا۔ میں مصرع پڑھ گئے ہوں، آپ سن لیں۔ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا، اور شیعوں کا نظر آتا بھی نہیں۔ میں تقریباً ہر مجلس میں یہ فکرہ توحید کے لیے کہتا ہوں، شیعوں کا اللہ نظر نہیں آتا۔ وہ اور ہے جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، اور جن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں ان سے کہتا ہوں اپنی بات پہ پکے رہنا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا۔ شاباش، اب بولو حیدر۔ جی بسم اللہ، آپ یہ شیعوں کا اللہ، جی بسم اللہ، آپ یہ سلامت کریں، آپ کی زندگی بیٹھے۔ شیعوں کا اللہ نظر نہیں آتا، نہ نظر آیا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ نظر آئے۔ حبیب نے بھی اٹھ کے یہی کہا، مصرع دو سن لیں اور اسی پہ بات تمام ہو رہی ہے۔ حبیب نے اٹھ کے کیا کہا؟ حبیب کہتے ہیں میں نے خدا
نہیں دیکھا. بیٹھ جا بیٹے, شاباش, بیٹھ جا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا, یہ خیال بھی پہلے سنا ہو نا. بابا درغام شاہ جی اس گھر میں خود بھی لکھ لیتے ہیں, بزرگ بھی لکھتے ہیں. یہ خیال بھی پہلے ممبر سے پڑھا گیا ہو تو دادا اپنے پاس رکھنا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. آپ جی آپ سلام, آپ جی آپ کی زندگی. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. آپ جی آپ سلامت ہیں, آپ کی زندگی. بسم اللہ, آپ جی بسم اللہ. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا, جی بسم اللہ. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, مجھے حسین سے آگے نظر. آپ جی آپ سلامت ہیں. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا, اور حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. شاباش. جی آپ, حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ, ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. آپ کی زندگی ہے, ادھر جو میرا ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں. دیر تک آپ کی خدمت میں حاضر رہتا, بزرگ ممبر پہ موجود نہ ہوتے. آج 15 سفر ہے. مجھ سے پہلے بھی آپ نے شہزادی کا ذکر سنا. میں 2 مصروں میں شہزادی کی شہادت پڑھ دیتا ہوں. سخت پہرا تھا قید خانے پر. شاباش. سخت پہرا تھا قید خانے پر, پھر بھی بیٹی کو لے گئے بابا. آپ جی ہیں, سخت پہرا تھا قید خانے پر, پھر بھی بیٹی کو لے گئے بابا. میں محنت کروں گا, تنقید نہیں کر رہا, گزارش کروں گا, اور 2 مصروں میں کر جاؤں گا. بالیاں بانٹتے ہو منت کی, بالیاں بانٹتے ہو منت کی, کان زخمی ہے شہزادی کے. سبحان اللہ, مرحبا. بالیاں بانٹتے ہو منت کی. اتنی محبت سے ان جوانوں نے مجھے سنا ہے. یہ امید ہے, یہ مستقبل ہے ہمارا. ان کے لیے 2 مصرے میں اور پڑھ رہا ہوں. زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہاں سے آئی ہیں. زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں وہ خدا سے حسین کی باتیں. جزاک اللہ, مرحبا. چلیں اور سمیٹ لیتا ہوں, کوئی طویل روایت نہیں پڑھتا, ورنہ شہزادی کے 3 سال پڑھتے پڑھتے 14 صدیاں گزر گئی. ایک لمحے کے دکھ نہیں پڑے جا سکے. سر زخمی, کان زخمی, گلا زخمی, کلائیاں زخمی, اور جو ہائے کرنا چاہتا ہے وہ اگلا زخم سن لے. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. جزاک اللہ, مرحبا. آباد رہیں. اور ہائے کرنے والوں سبحان اللہ, مرحبا. زندگی ہو بھئی آپ کی, جوانی سلامت. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. بڑی زخمی تھی شہزادی. بچی میں کہتا نہیں,
کیونکہ بیٹی حسین کی ہے، ورنہ 3 سال کی بچیوں کو سیدھی بات کرنا نہیں آتی۔ ہاں، اور شہید محسن نقوی مالک یقیناً درجات بلند ہیں۔ بابا آپ نے مشکل میں ڈال دیا مجھے، میں یہ لفظ کہوں گا میرے اپنے آپ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ میں 2 مصرے شہید کے پڑھتا ہوں، میں آپ کا درد سمجھتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کسی نوجوان کا دل اتنا دکھے، کیونکہ آئے تو سارے پرسہ دینے، یہ بیٹھنا بھی پرسہ ہے۔ شہید محسن نقوی نے حسین بادشاہ کا ایک قول 2 مصروں میں لکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ یہ ان کے مصرے مالک انہی کے نام سے انہیں پھر درج فرمائے۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، اس لیے نہیں کہ سکینہ کو ضرورت ہے، نا، حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے۔ شاباش شاباش، آدمی ہو گئی، آپ نے اتنا اچھا سن دیا۔ اتنی زخمی تھی شہزادی، اور جب اتنے زخم ہو، یہ بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، اگر کسی کی چھوٹی بہن زخمی ہو وہ کسی اور کو بتائے نہ بتائے نا، بھائی کو ضرور بتاتی، تھوڑا سا بھی زخم ہو نا تو کہتی بھیا مجھے یہاں درد ہوتا ہے، لیکن شہزادی اتنی زخمی ہو کے بھی اپنے درد نہیں بتاتی تھی، ہر قدم پہ سجاد سے کہتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ جزاک اللہ، مرحبا، یہ بلند آواز سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جی بیٹے تیری جوانی سلامت رہے۔ اتنی زخمی ہو کے بھی شہزادی اپنے درد نہیں بتاتی تھی، بازار سے گزر گئی اور چھوڑ دیا میں نے، ساری بات چھوڑ دی، دربار آ گئی، شہزادی دربار آئی ہے، میری مخدومہ کھڑی ہے، میں نہیں بتاتا کیسے کھڑی ہے، کس حال میں کھڑی ہے، کتنی دیر کھڑی ہے، وہ کھڑی ہے کہ ایک دم پردے لگ گئے، رملہ اور ہند دربار آ گئی، رملہ آ گئی میری شہزادی کے قریب۔ اس علاقے والوں کوئی بندہ رو سکے تو یہ توفیق ہے، نہ رو سکے تو وہ مان لے سیدہ سے، سیدہ آنسو عطا کر دے۔ رملہ آ گئی سیدھی شہزادی کی طرف، اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں۔ رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک حسین کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی قیدن آپ کا تعارف، اس سے زیادہ جلدی مجھ سے ہوتی نہیں، قیدن آپ کا تعارف۔ یہ جو سفید گاڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہو مجھے بتاؤ جس بیٹی نے باپ ذبح ہوتے دیکھا ہو، میں بسم اللہ کروں، آپ آباد رہیں، جس بیٹی نے باپ ذبح ہوتے دیکھا ہو اسے کچھ کہنا یاد رہ جاتا ہے، لیکن میں کائنات قربان کروں حسین کی بیٹی کے اعتماد پہ۔ ادھر رملہ نے کہا قیدن آپ کا تعارف، ادھر شہزادی فرماتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ جب شہزادی نے فرمایا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ کہنے لگی اچھا آپ عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہیں، پھر آپ میرے کانوں میں تو دو رہے ہیں۔ ہو گئی بات، ہو گئی بات، میرے کانوں میں تو دو رہے ہیں، آپ کے کان خالی۔ شہزادی فرماتی رملہ یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا ان پہ غرور نہ کر، یہ تیرے نہیں۔ رملہ کہنے لگی کس کے ہیں؟ شہزادی فرماتی یہ میرے بابا نے مجھے میرے بھائی علی اکبر کی شادی کے لیے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ رملہ کہنے لگی اس کا مطلب ہے آپ کے گم ہو گئے اور مجھے مل گئے۔ شہزادی فرماتی تو یہی سمجھ لے میرے گم ہو گئے تجھے مل گئے۔ رملہ کہنے لگی میری ماں کہتی ہے جس کی چیز گم ہو جائے نا وہ نشانی بتاتا ہے، نشانی مل جائے تو چیز واپس کر دیتے، آپ نشانی بتائیں مل گئی تو میں چیز واپس کر دوں گی۔ شہزادی فرماتی دور اتار کے دیکھ اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے جزاک اللہ، مالک آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اتنا ہی ہوتا ہے ذکر مسائل، دور اتار کے دیکھ اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، نہیں لگا تو تیرے۔ رملہ نے دور اتارے ہتھیلیوں پہ رکھے، نہیں عباس دیکھ کے نہ رونے لگی،
پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے اس خاندان کی کریمی، جب رملہ روئی ہے نا تو میری مخدومہ سے رملہ کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ ہائے میری مخدومہ سے رملہ کا رونا دیکھا نہ گیا۔ شہزادی فرماتی ہے اب روتی کیوں ہے؟ کہتی روتی اس لیے ہوں کہ میری ماں نے کئی بار دھویا ہے، یہ لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی یہ پانی سے دھلنے والا لہو نہیں ہے، قیامت تک اسے پانی دھوتا رہے یہ لہو پھر آ جائے گا۔ رملہ روتے روتے کہنے لگی اچھا آپ نے نشانی بتائی، نشانی مل گئی، یہ لے آپ کے دورے اب آپ پہنے۔ شہزادی فرماتی نہیں اب تو پہن۔ رملہ کہنے لگی نہیں میں واپس کر رہی ہوں، نشانی مل جو گئی۔ شہزادی فرماتی پہلے بغیر اجازت کے پہنے تھے، اب میں اجازت دے رہی ہوں، اجازت سے پہن۔ رملہ کہنے لگی نہیں میں واپس کر رہی ہوں آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں میں نے نہیں پہننے۔ یہ کہتی ہے اچھا نہ پہننے کی وجہ کیا ہے؟ شہزادی فرماتی نہ پہننے کی وجہ نہ پوچھ ورنہ زندگی بھر سو نہیں پائے گی۔ اس وقت رملہ کہنے لگی آپ کو اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے، اب آدمی جوانوں تیاری کرنا، آپ کو اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہے، مجھے بتائیں دور پہنتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سنو گے تنگ رسی میں شہزادی کی گردن پھر گئی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میرے کام دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ رہ گئی ہے؟ رملہ کہنے لگی یہ کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی فرماتی ہے میں اتار کے دینے لگی تھی، ظالم کو جلدی بڑی تھی، اس نے انگلی ڈال کے کھینچے۔ صدا سلامت رہیں، صدا سکھی رہیں، معصومہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں